بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ سروسز کی ٹیم, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب اس اپلیکیشن سے متعلق بات کرنے لگے ہیں جو آج کی ہماری اس پوری بیٹھک کا اہم مدعا ہے, اور وہ اپلیکیشن ہے قرآن مجید سے متعلق. پوری دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, لانچنگ سے پہلے کیا وقت تھا, کتنی محنت لگی, مزید کیا چیزیں متعارف کروا دی گئی ہیں, ان تمام حوالوں سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آصف عصام صاحب جو کہ COO ہیں, اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں آپ ہیں حسن شفیق صاحب, ہیڈ آف گروتھ پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ سروسز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. الحمدللہ. آصف بھائی آپ سے ہی شروع کرتے ہیں بات, اور پہلا سوال تو وہی کریں گے کہ جناب کوئی بھی چیز اس کی ابتدا ہوتی ہے اور بڑی خوشی بھی منائی جاتی ہے, لانچ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اثر اسٹرگل ہے اس لانچنگ سے پہلے کی. تو اپلیکیشن تو آ رہی ہے 2010 میں, تو 2010 سے پہلے کی جو محنت ہے, وقت لگا, دن رات ایک کیے, آئیڈیا آیا, تھوڑی سی وہ جرنی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی, جو قرآن مجید کی جو اپلیکیشن بنائی اس سے پہلے ہم لوگ ہماری قرآن مجید کی ویب سائٹ تھی اور قرآن مجید کی CD ایک بنائی ہوئی تھی جس پہ کام تو کیا ہوا تھا کچھ, لیکن جب ایپل کا آئی فون آیا اور اس پہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی اس میں اپلیکیشن بنانی چاہیے, تو اس ایپ کو بنانے میں تقریباً 6 مہینے اس طرح کا ٹائم لگا ہے, جو پھر اس کے بعد کچھ فیچرز کے ساتھ اس اپلیکیشن کو لانچ کیا تھا. اور اس میں بھی مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد سے پھر آج تک جو ہے نا اس اپلیکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس میں نئے فیچرز ایڈ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ یوزرز جو ورلڈ وائڈ یوزرز ہیں ان کے پاس سے ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں یہ اس طرح سے یہ اگر فیچر آپ ڈالیں تو ہم لوگ جو چیزیں سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا تو پھر وہ ہم لوگ اس میں ڈالتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں ان فیچرز. اس چیز کو اپلیکیشن میں شامل کر لیا جاتا ہے, کیونکہ بڑھوتری کا عمل تو رکتا نہیں ہے, یہ تو آگے بڑھتا رہتا ہے. آصف بھائی آپ نے ذکر یہ کیا ہے کہ پہلے آپ کی کوئی CD موجود تھی قرآن مجید سے متعلق, مطلب کیا ترجمے کی کوئی CD تھی, کیا تھا اس میں؟ قرآن مجید کی CD جو تھی ایک سافٹ ویئر تھا جو کہ ایک CD اس لیے کہ اس میں آڈیو ہوتا تھا, اور اس وقت آڈیو کی فائل زیادہ اسپیس لیتی ہیں تو وہ CD کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی, تو اس میں ترجمے بھی تھے اور پورا ٹیکسٹ تھا, تلاوت تھی, اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. مطلب یہ سمجھ لیں یہ یوٹیوب سے پہلے اور VCR کے بعد کا دور ہے اس کے لیے, جب CD پلیئر نئے نئے متعارف ہوئے تھے. صحیح. حسن بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح آصف صاحب نے بھی فرمایا کہ چیزیں مسلسل ایڈ ہو رہی ہیں, ایڈیشن کا سلسلہ اپلیکیشن میں آپ کی جاری ہے ماشاءاللہ. اچھا, اپلیکیشن کا نام بھی قرآن مجید ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ ابتدا جو تھی وہ کن چند فیچرز کے ساتھ تھی کہ بھائی یہ 3-4 چیزیں تو ابھی اس میں شامل کریں اور اس کو لانچ کریں, باقی پھر آگے کا دیکھا جائے گا. جی, اس کی جو ابتدا ہوئی وہ آئی فون کے لیے لانچ کرنے سے اس کی ہوئی تھی. اس کے اندر قرآن مجید کا ٹیکسٹ تھا جو بہت خوبصورت انداز میں آتا تھا. تو اس کے اندر ایک جو مین فیچر اس کا یہ تھا کہ جو اس کا فونٹ ہے اس کا بہت اچھا انجن ڈیزائن اس طریقے سے ہوا تھا کہ آپ اس کو پنچ اینڈ زوم کے تھرو چھوٹا یا بڑا کر سکتے تھے. تو جس سائز میں جو یوزر کمفرٹیبل تھا, چاہے وہ بوڑھے حضرات ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں, جس سے وہ کمفرٹیبل ہیں تو اس میں اس کو یوز کر سکتے تھے بہت آسانی کے ساتھ. یہ اس کا ایک مین فیچر تھا اس وقت, اور وہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا. ابتدائی دور کی بات ہے. جی, اور ابھی بھی جو ہے اس طرح یہ فیچر جو ہے اپنی آپ مثال ہے, اور کوئی اس کو اس طریقے سے اور نہیں لا سکا جس طریقے سے یہ ابھی جو ہے ہماری ایپ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ شروع کے اندر اس میں مختلف ائمہ کی قرات تھیں, اور جو کچھ جو ہے وہ تراجم اس کے اندر شامل کیے گئے تھے. تو ان چند فیچرز کے ساتھ جو ہے یہ ایپ شروع کے اندر لانچ ہوئی تھی, اور اس وقت بھی اس کو کافی پذیرائی جو ہے وہ آئی فون کے لیے جو ہے وہ ملی تھی اس وقت. اچھا, ابتدائی دور میں آتے ہی جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھا رسپانس آپ کو دیکھنے میں مل رہا تھا. اچھا, یہ جو بات ہے آصف صاحب کہ آپ اسے زوم کر سکتے ہیں, اور یہ فیسلٹی کسی اور اپلیکیشن میں نہیں ملتی, لیکن کوئی بھی چیز ہو آپ مطلب ایک اگر پکچر آ رہی ہے قرآن پاک کا کوئی ایک صفحہ موجود ہے, آپ اس کو تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ درجے پہ تو زوم کرے گا اس کو. ڈفرینٹ کیا ہے آپ کی اپلیکیشن میں؟ جیسے کوئی بھی اگر پکچر کو آپ موبائل فون پہ یا ٹیکسٹ کو زوم کریں گے, جیسے PDF ہوتے ہیں اکثر اس کو ریڈ کرنے کے لیے اگر چھوٹا فونٹ ہو تو بڑا کرتے ہیں, تو پھر اس کو ریڈ کرنے کے لیے اسکرال کرنا پڑتا ہے یوزر کو کہ
لیفٹ یا رائٹ وہ اسکرال کرے گا پڑھنے کے لیے. پہ تو نہیں آئے گا. جی ہاں, پورا وہ آئے گا نہیں, لیکن ایپلیکیشن کے اندر یہ ہے کہ جب اس کو پنچ اور زوم کیا جاتا ہے تو یہ ری ایڈجسٹ کر لیتا ہے لائنز کو, اور پوری لائن نظر آ رہی ہوتی ہے فون پہ. اس کو اسکرال صرف اوپر یا نیچے کرے گا اسکرال پڑھنے کے لیے, لیفٹ اور رائٹ اسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ ٹیکسٹ جو ہے وہ خود الائن ہو جاتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ وہ ایک پکچر نہیں ہو رہی بلکہ وہ ٹیکسٹ, ہاں وہ لائن جو 2 لائنوں میں چیز آ رہی تھی وہ اب آدھی اور 1 لائن میں آ جائے گی, اور پھر آپ اس کو اسکرال کرتے رہیں, آپ کو لیفٹ رائٹ نہیں جانا پڑے گا. بڑی زبردست ہے. حسن بھائی یہ تو ہو گیا کہ جناب مطلب واقعی ڈفرینٹ فیچر ہے نا, کیونکہ میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی پکچر تو ساری زوم ہو جاتی ہیں, تو اس میں فرق کیا ہے اور مختلف کیا ہے. دوسری طرف یہ بتائیے, آپ نے تراجم کی بات کی, تو کتنے ائمہ کے لکھے ہوئے جو تراجم ہیں قرآن پاک کے وہ موجود ہیں, کتنی زبانوں میں موجود ہیں؟ تقریباً 50 سے زائد زبانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں, جس میں فرینچ, جرمن, اٹالین, مطلب جتنی بھی میجر زبانیں ہیں ان سب کے اندر موجود ہیں. اور انگلش اور اردو میں تو جو ہے وہ کافی تقریباً 4 سے 5 جو تراجم ہیں مختلف جو مشہور ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ تفاسیر بھی کچھ جو ہے وہ ہماری ایپ کے اندر شامل ہیں, جس میں مختلف عربی کی تفاسیر ہیں, ایک انگلش کی اور ایک اردو کی تفسیر ہے, اور اس پہ کام جاری ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ اور تفاسیر اور لینگویجز کے اندر بھی ہمارا شامل کرنے کا اس کے اندر ارادہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آصف بھائی جس طرح ترجمے کی بات ہوئی, انٹرنیشنل لینگویجز 50 کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا آپ نے کور کر لی, اور انگریزی کا مطلب تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تقریباً پوری دنیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری جو لوکل لینگویجز ہیں, کچھ دیر پہلے میری جب عارف صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے کی بورڈز لوکل لینگویجز کے لیے متعارف کروا دیے. کیا آپ کی اپلیکیشن کوئی ایک آدمی ہے جو سندھی میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے, تو کیا اس کے لیے؟ جی ہاں بالکل, سندھی کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے اس میں, اور اس کے علاوہ پشتو میں آڈیو قرآن کا ترجمہ موجود ہے آڈیو کی صورت میں. ان دونوں زبانوں کے اندر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ مل جائے گا. تفسیر کی بھی حسن بھائی نے بات کی, تو تفسیر جن ائمہ کی اس وقت آپ کی اپلیکیشن میں شامل ہے, تو مزید اس میں بڑھنے کا ارادہ ہے, کیونکہ تفسیر میں بھی ایک تھوڑا سا کچھ جگہوں پہ ایک معاملہ آتا ہے نا کہ فلاں امام صاحب کی موجود نہیں ہے, تو یہ ایک تھوڑی سی چیز آتی ہے, میں کھل کے نہیں بولنا چاہ رہا. جی ہاں بالکل, یہ ایک چیز ہے ہمارے سامنے, اور اس میں ہم لوگ یہی علماء اکرام سے مشورہ کر کے, اور اس میں تفاسیر جو ہیں جتنا ہم لوگ شامل کر سکتے ہیں اس میں, اس کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو شامل کیا جائے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. حسن بھائی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, اور ایک طرف قرآن پاک بھی ہے, ترجمہ بھی ہے, تفسیر بھی موجود ہے, 3 چیزیں تو ہو گئیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کے اندر جو پریئر ٹائمز ہیں, اوقات نماز, وہ دنیا میں ہر سٹی کے حساب سے جو ہے وہ آپ کہیں بھی جائیں, یہاں سے اگر کراچی سے آپ فلائی کریں اور آپ نیو یارک اتریں تو وہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر کے آپ کی لوکیشن وہاں کے اوقات نماز جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دکھانے لگے گا. آپ رشیا کی کسی سٹی میں چلے جائیں, آپ یوکرین چلے جائیں, کیف چلے جائیں, جہاں تو وہاں کے آپ کو جو ہیں اوقات نماز دکھانے لگے گا. اسی طریقے سے جتنی بھی دنیا میں سٹیز ہیں اس کے حساب سے ایکوریٹ جو اوقات نماز ہیں وہاں کے آپ کو مل جائیں گے. آپ کے اندر سے جو نماز, خاص طور پہ جو ایک دینی فریضہ ہمارا بہت بڑا ہے, اس کو ادا کرنے میں بہت جو ہے وہ مدد دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر قبلہ انڈیکیٹر بھی ہے, جو کہ جہاں بھی آپ کہیں ہو وہ قبلہ کو ایکوریٹلی انڈیکیٹ کر دے گا, ایکوریٹ کرے گا, کیونکہ ورنہ ایکوریٹ پہ تو ابھی تک ہم نے جتنا بھی کرنے کی کوشش کی ہمیں باقاعدہ جواب نہیں ملا ہے. تو یہ یقین کر لیں کہ قرآن مجید ایپ میں ہمیں یہ چیزیں واضح طور پہ معلوم ہو جائیں گی. اس میں تھوڑا سا ہارڈ ویئر کا بھی دخل ہو جاتا ہے. جو موبائل فون ہیں اس کے اوپر اگر ان کے اندر اچھا ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے لوکیشن کا, تو پھر وہ بالکل ایکوریٹ ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی فون پہ تو اویلیبل ہی نہیں ہوتا ہارڈ ویئر لوکیشن کا, تو پھر ان پہ وہ نہیں ہوگا, ان کے اندر فون پہ نہیں آئے گی. وہ بھی فون کا ایشو ہوگا. اپلیکیشن الحمدللہ پراپر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات جو میری آپ سے آف کیمرہ ہو رہی تھی, اور وہ مستقل میرے جو ہے نا وہ دل و دماغ میں گردش کر رہی ہے کہ میں آپ سے معلوم کروں. مجھے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ قرآن کو حفظ کرنا چاہتے ہیں, جو حفاظ ہیں ان کے لیے بھی اپلیکیشن بہت زیادہ مفید ہے. ان کے تو
پاس ویسے ہی دل و دماغ کے اندر قرآن پاک موجود ہے، انہیں آپ کی اپلیکیشن کیا فائدہ دے رہی ہے؟ جی ہاں، اس کے اندر حفظ کے فیچر بھی رکھے گئے ہیں، جس میں ایک جو بھی آیت یاد کر رہے ہیں اس میں مارک لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آیت میں نے یاد کر لی ہے. اور اس کے علاوہ ایک جیسے یہ جب یاد کرتے وقت پڑھا جاتا ہے نا کہ انگلی رکھ کے صفحے پہ آیت کو نظر آ رہی ہو، اور اس طرح سے اس پہ ایپ کے اندر بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ جو آیت ہے وہ ہائڈ رہتی ہیں، لیکن آپ انگلی جب اس کے اوپر پھیریں گے تو وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ حفظ میں بہت آسانی رہتی ہے. مطلب یہ اس طرح ہے کہ اسکرین یا ایک جو سطر ہے وہ بلینک ہے، آپ اس کے اوپر فنگر ٹچ کرتے جائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ریویل کرتا جائے گا. اور تو یہ ایک فیچر بہت اچھا ہے، اس سے یاد کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حسن بھائی، میں اگر حافظ قرآن نہیں ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ جی کسی پارے کی یہ 3 آیات 4 آیات سورہ مبارک مجھے یاد کرنی ہے، تو میرے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ جس کو یاد ہے اس کی بات علیحدہ ہے، جو حافظ ہی نہیں ہے اس کی بات علیحدہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس کے اندر جو ہے اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو اس کے تھرو یاد کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک ریکارڈ کا فیچر بھی اویلیبل ہے کہ آپ اپنی ریکارڈنگ کر کے پھر خود سن سکتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ کہیں غلطی تو نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی تصحیح کر لیں خود اپنی، اور اس کے تھرو جو ہے آپ ملٹیپل ٹائمز اس کو ریوائز بھی کرتے رہیں اور یاد بھی رکھتے رہیں. اس کے علاوہ ہمارے قرآن مجید کے اندر 15 لائن قرآن کا بھی فیچر ہے جو حافظوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حفاظ جو ہیں یا تو عام طور سے 15 لائن یا 16 لائن کے قرآن میں حفظ کرتے ہیں، تو ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ جو ہے صفحے کا وہ ان کو یاد رہتا ہے، اور خاص طور پہ اور یہ بھی یاد رہتا ہے کون سا ورڈ جو ہے وہ پیج کے اندر کہاں آتا ہے. تو یہ اس سے جو ہے حفاظ کو بڑی آسانی ہو جاتا ہے یہ اپنا حفظ دہرانے کے لیے. تو یہ ان حفاظ کے لیے بھی ہے جو حفظ دہرا رہے ہیں. ظاہر ہے اب تراویح کا بھی موسم قریب ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس سے بہت جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 15 لائن قرآن کی فیسلٹی کسی اور اپلیکیشن میں نہیں ہے؟ 15 لائن قرآن کی فیسلٹی ہماری ایپ کے اندر صرف اس طریقے سے ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو 15 لائن کا کر لیں، اور جب چاہے فونٹ جو ہمارا پنچ اینڈ زوم کا فیچر ہے اس کے تھرو دوسرے اس کے اندر لے آئیں. 15 کو آپ 30 میں بھی لے جا سکتے ہیں اور 15 کو آپ 10 میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا. آپ کے پاس ایک دفعہ جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں، پڑھنے کا سلسلہ ہے، ترجمہ موجود ہے. اگر میں قرآن پاک سننا چاہ رہا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تلاوت جو ہے وہ اپلیکیشن کر لے اور میں اسے سنتا رہوں، تو ہے فیسلٹی ہے؟ یہ فیسلٹی ابھی نہیں ہے کہ خود ریکارڈ کر لیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کہ اس میں آڈیو موجود ہو کسی قاری کی آواز میں اسے پلے کروں اور وہ سنانا شروع کر دوں. میں تقریباً 35 سے زیادہ قاری حضرات کی قرأت موجود ہے اس کے اندر، اور جی مکمل قرآن کے اندر. اور اس میں یہ بھی ہے فیچر کہ جب جو آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے قرآن ایپ کے اندر، ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ترجمے کے ساتھ بھی ہے یہ؟ جی ترجمے بھی ہیں، انگلش کا ترجمہ ہے، اردو کا ترجمہ موجود ہے، اور بھی لینگویجز کے ہیں ترجمے. اس کے علاوہ اس میں ہم نے یہ فیچر بھی دیا ہے کہ جو آڈیو سن رہے ہیں اس کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا سپیڈ کو ہلکے کر کے سنا جائے تاکہ وہ اور یاد کرنے میں یا اور آسانی ہو. تو یہ فیچر بھی اس میں موجود ہیں. سلو بھی کر سکتے ہیں، فاسٹ بھی کر سکتے ہیں سپیڈ. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں قرآن مجید کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں یا آسان الفاظ میں کہیں تو پروف ریڈنگ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں لفظ جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں زبر اور زیر کی غلطی ہو سکتی ہے. انسان ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بیڑا اور ذمہ اٹھایا ہے. تو آپ کی اپلیکیشن کس قدر سیکیور ہے پروف ریڈنگ کے حوالے سے؟ اس پہ کام کیا آپ نے؟ جی ہاں، اس میں جیسے یہ بتایا تھا کہ تقریباً 2000 سے یہ اویلیبل ہے اپلیکیشن، 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں. جی تو اس کے اندر نا اس کی پروف ریڈنگ پہ بہت زیادہ ہم نے کوشش کی ہے، اور یوزرز جتنے بھی پڑھ رہے تھے قرآن کی اپلیکیشن چلاتے ہیں اور اس میں بہت سارے حفاظ بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں فیڈ بیک بھیجا، اور یہ جو مختلف اس کے اندر اگر کوئی تصحیح کی ضرورت تھی تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا. تو یہ پورے 10 سے 13 سال کے اندر نا اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. تو اب ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بہت زیادہ پروف ریڈ ہوا ہے قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اور اس کے اندر ایسی کوئی چانسز بہت کم ہے کہ کوئی مسٹیک ہو.
لیکن ظاہری بات ہے انسان کا کیا ہوا کام ہے، اس کے اندر کوئی مسٹیک آ سکتی ہیں، تو اس میں ہم لوگ بالکل فوراً اس پہ توجہ دیتے ہیں جیسے ہی کوئی بھی رپورٹ ہوتی ہے، اور اس کو ہم سب سے پہلی فرصت میں اس کو صحیح کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں اس کی. تو یہ تقریباً 13 سال مسلسل اس حوالے سے آپ لوگ اس کے اوپر لوگ آفٹر کرتے رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو پہلے درجے پہ سالو کیا جائے. ٹھیک. حسن بھائی، قرآن پاک پڑھانا ظاہر سی بات ہے بڑی رحمتوں کی بات ہے، لیکن کبھی انسان کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی تسبیح پڑھ لوں. اچھا، اب تسبیح کیری کرے انسان وہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے پاس تسبیح نہیں ہے اور اس کے پاس کاؤنٹر بھی نہیں ہے، اس کو چیزیں کاؤنٹ کرنی ہے، رمضان کی آمد ہے اور ذکر و اذکار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی فیسلٹی رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ جی، ایپ کے اندر ایک تسبیح کا فیچر جو ہے وہ پچھلے سال متعارف کروایا ہے، جس کے اندر جو تسبیحات ہمارے ہاں جو حدیث مبارکہ سے ہیں اس میں وہ ساری تسبیحات جو ہیں وہ یوزر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی وہ سلیکٹ کر سکتا ہے کہ اس نے ان کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ پڑھنا ہے، 33 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے، یا اس نے 1,00,000 دفعہ پڑھنا ہے. تو وہ کسٹم نمبر بھی جو ہے اس کا رکھ کے اس کو تسبیح میں وہ ٹیپ کرتا جائے تو وہ تسبیح اس کی انشاءاللہ کاؤنٹ ہوتی جائے گی، اور اس کے تھرو اپنی تسبیحات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. صحیح. یہ تو اور آسانی کر دی نا آپ لوگوں نے، کیونکہ اینڈرائڈ تو سب کے پاس موجود ہے یا آئی فون موجود ہے. حسن بھائی، ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ کیونکہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کبھی آپ کوئی اچھی چیز پڑھتے ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ میرے جو دوست ہیں ان تک بھی یہ چیز جائے اور اپنی حقیقی شکل میں چلی جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ عربی کو لکھنا بہت مشکل ہے، لوگوں کو اردو لکھنا پرابلم کا باعث بنا ہوا ہے، تو عربی تو ناممکن میں آ جاتا ہے ہمارے لیے. تو میں نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی یہ آیت مبارکہ، یہ مجھے لگتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے میرے دوستوں تک جانی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی جانا چاہیے. تو اسے کوئی کاپی پیسٹ کر کے میں اپنے آئی ڈی وغیرہ پہ پوسٹ کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، یہ ایک فیچر اویلیبل ہے ای کارڈ اور میسیجز کے نام سے، جس کے اندر آپ جو بھی آیت اور اس کا ترجمہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ چینج کر کے اور اس بیک گراؤنڈ پہ اس آیت کو چسپاں کر کے وہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا کہیں بھی جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بآسانی. کاپی پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، ایزیلی چلا جائے گا. وہ آپ آیت سلیکٹ کریں اور اس کو وہاں پہ اس فیچر کے تھرو جو ہے بیک گراؤنڈ چینج کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں 2 اسٹیپس کے اندر. زبردست. آصف بھائی، تقریباً کافی ساری چیزیں تو میں آپ لوگوں سے پوچھ ہی چکا ہوں جو میرے ذہن میں سوالات آتے رہے. اپلیکیشن میں کوئی اور ایسی چیز جو اس وقت آپ لوگ شامل کر چکے ہیں اور اس کا ذکر ہمارے پروگرام میں نہ آیا ہو، یا کچھ ایسی چیز کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں 2 سال میں آپ کو 1 سال میں یہ فیسلٹی بھی اس اپلیکیشن میں مل جائے گی؟ جی، اس میں ویسے اور بہت سارے فیچرز ہیں. اس میں سرچ کا فیچر بھی اس میں موجود ہے. قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر بھی سرچ کیا جا سکتا ہے، اور جو اس کے اندر ترجمے ہیں ان کے اندر بھی سرچ کر سکتے ہیں. جی، یہ فیچر موجود ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک آپشن ہے قرآن ٹی وی کا، جس میں اگر یوزر اس آپشن کے اوپر جاتا ہے تو بیک گراؤنڈ، اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈ کے اوپر جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ لکھی ہوئی آتی ہیں. تو اس سے بڑی اسکرین پہ اگر اس کا آؤٹ پٹ لیا جائے تو ایک بہت اچھا وہ آتا ہے اور یوزر اس کو یوز کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ بچوں کے لیے بھی میرے خیال ایک اٹریکٹیو سا ایک معاملہ ہو سکتا ہے نا، کہ اگر 3D کے اندر آپ نے 3D، میں نے غلط لفظ استعمال نہ کیا ہو تو 3D کیا لگے گا، یا اینیمیشن کہہ سکتے ہیں. ہاں، اینیمیشن کے ذریعے آپ اس کو واضح کر رہے ہیں تو ایک بڑی اٹریکٹیو سی چیز ہو جائے گی. تو یہ بچوں کے لیے خصوصی طور پہ رکھا ہے، ایک جرنلی ہے کہ ٹھیک ہے کہیں بھی آپ یوز کریں اس کو. بچوں کے لیے جو یہ ویسے جنرلی اس فیچر کا ہے، لیکن بچے بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. بچوں کے لیے جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کے لیے ایک نئے فیچر کی طرف آ رہے ہیں، جس کا نام ہم نے قرآن مجید فار کڈز یا قاعدہ کے حساب سے وہ ہوگا، کہ جو قاعدہ ہے وہ بچے ایپ کے تھرو ہی وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر ابھی وہ فیچر انشاءاللہ اگلے سال تک یا بلکہ اسی سال جو ہے وہ آ جائے گا کچھ مہینوں کے اندر. اور تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ فیسلٹی موجود ہوگی کہ جو جتنے بھی بچے ہیں وہ اپنا، بلکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے بڑی یہ ایکچولی اچھی چیز ہوگی کہ ان کے بچے پہ قرآن جو ہے وہ صحیح لہجے کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ جو ہے وہ کرنا سیکھ جائیں گے. تو اس کا یہی ہے، وہ بچوں کے لیے اسپیسیفک فیچر جو ہے وہ بنایا گیا انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے قاعدے کا ذکر کیا، یہ نورانی قاعدہ ہے؟ جی، یہ نورانی قاعدے کی بات. جی. اچھا، جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں یاد کروانی ہیں اس کا بھی کوئی فیچر ہے؟
دعاؤں کا بھی ایک فیچر اویلیبل ہے جس میں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں وہ ساری اس کے اندر اویلیبل ہیں اور ترجمے کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ حدیث کے. اس میں اب ہم جو نیکسٹ کام اس کے اندر کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی آڈیو بھی انشاءاللہ ہم شامل کر دیں گے جلد. تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہوگی کہ یاد کرنے میں ان کو آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی آبویسلی ان کو آسانی ہوگی اس کو. یقیناً. آصف بھائی بالکل اختتامی چند باتیں ہیں. یہ فرمائیے گا جس طرح حسن بھائی نے کہا کہ دعائیں موجود ہیں, آپ نے سرچ کی بات کی تھی, اگر مجھے سفر پہ نکلنے کی مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے تو اسے بھی سرچ کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور وہ آپ کے سامنے آ جائے؟ جی ہاں بالکل, سرچ بھی کیا جا سکتا ہے اور دعاؤں کی جو ہیں کیٹیگریز بھی موجود ہیں کہ ٹریول کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں تو ان کی وہ پہلی ہی نظر میں وہ نظر آ جائے گی اور مل جائے گی دعا. اور یہ دعاؤں کو بھی ہم تھرو واٹس ایپ کسی تک فارورڈ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں دقت نہیں ہے؟ شیئر کر سکتے ہیں, جی شیئر کر سکتے ہیں, آپشن موجود ہے, شیئر کیا جا سکتا ہے. حسن بھائی آخری سوال ہے کہ ماشاءاللہ 13 سال کی جرنی میں یہاں تک پہنچ گئے اور تقریباً کوئی 5 کروڑ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور اچھا میں ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ اس کی جو ڈیلی کی ویورشپ ہے وہ کتنی ہے اور کہاں سے سب سے زیادہ آپ کے پاس ویورشپ آتی ہے؟ ہماری ڈیلی کی ویورشپ جیسے عارف صاحب نے فرمایا تھا کہ تقریباً 5 ملین سے اوپر کی ہے اس کی ڈیلی کی ویورشپ. اور جو ہمارے مین ریجنز ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ نارتھ امریکن ریجن ہے جس میں سارے یو ایس, کینیڈا اور پھر یورپ, خاص طور سے فرانس, جرمنی, اٹلی, ٹرکی, ناروے اور پھر مڈل ایسٹرن ریجن جو ہے اس میں سعودی عرب میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری ایپ کو یوز کرتے ہیں. یو اے ای کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید ایپ کو یوز کرتے ہیں. تو پورا ہی جو گلوبل ہمارا ہے وہ اس طریقے سے ہی ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے کہ ہر ریجن سے, ان میجر ریجن سے ایکول قسم کا ٹریفک جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں, اور یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ماشاءاللہ کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یقیناً عطا فرما رہے ہوں گے. آصف بھائی آخری بات میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ 13 سال میں اس اپلیکیشن کو یہاں تک لیا, اس پہ اور بھی کام باقی ہے, وہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے اور کہیں نہ کہیں ہو بھی رہا ہوگا یقیناً. آپ لوگوں کے پلان میں کہیں اس کے حوالے سے کوئی چیز شامل ہے؟ احادیث کے سے متعلق بھی ہم لوگوں کے پلان میں ہے. اس کی اپلیکیشن ایک اور ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے احادیث کی, جو کہ آئی فون کے اوپر اویلیبل ہے. اور قرآن مجید کی اپلیکیشن میں بھی ہم لوگ اس پہ پلان کر رہے ہیں کہ احادیث بھی اس میں شامل کی جائیں, لیکن ابھی فی الحال اس پہ کام نہیں کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ آگے ہم لوگ ضرور کریں گے. یہ پلان میں ہمارے شامل ہے کہ حدیث بھی اس میں شامل کی جائیں انشاءاللہ. آصف بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائے, اور حسن بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ دونوں نے یہاں آ کر اس ایپلیکیشن کے بارے میں, کیونکہ قرآن کا جہاں نام آ جائے رحمتیں برکتیں تو ویسے ہی آ جاتی ہیں, لیکن یہ اپلیکیشن ایک عام آدمی کے لیے, مجھ جیسے شخص کے لیے جس نے روز ٹریول بھی کرنا ہے اور بہت سارے کام ہیں, اس میں وہ کس طرح اس سے استفادہ کر سکتا ہے, ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کی. آپ دونوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں, آپ کی ٹیم کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اسی طرح کام لیتا رہے. اور نیکسٹ ٹائم کبھی ہمارا اس طرح میٹ اپ ہو تو پھر ہم اور آنے والے وقت کے اندر جو بڑی چیزیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ سروسز کی ٹیم موجود تھی. قرآن مجید کے نام سے ان کی اپلیکیشن جو بہت نادر ہے, نایاب ہے اور قیمتی ہے اس فتنوں کے اور برے دور کے اندر, کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ دوران سفر بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں, قرآن کی آیات کو پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, دوستوں تک فارورڈ کر سکتے ہیں, اپنے گھروں میں موجود موبائلز میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا سکتے ہیں, یاد کروا سکتے ہیں. تو میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اس اپلیکیشن سے استفادہ کریں, انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. اور جب آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ اس سے متاثر ہوں تو ہمیں اور پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ سروسز کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.